جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس شورا کا ایک آج اہم اجلاس تقریباً صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک 6 گھنٹے سے زائد طویل مدت کے لیے صوبائی امیر حضرت سائیں عبدالقیوم حالیجوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صدارت میں یہاں سکرن میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں طویل غور و خوض کیا گیا، طویل مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ دریائے سندھ پر بننے والے کینالوں کو جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ ایک مرتبہ پھر مسترد کرتی ہے۔ کالا باغ ڈیم کے خلاف نہ صرف شرعی فتویٰ کا اعزاز جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو حاصل ہے، بلکہ کالا باغ ڈیم کے خلاف عملی جد و جہد میں بھی جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے۔ صوبہ سندھ کے تقسیم کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جزائر، وسائل، کارونجر کی فروخت کے خلاف بھی جمعیت علماء اسلام کی جد و جہد کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سندھ کے عوامی مسائل پر جمعیت علماء اسلام کا ہمیشہ آواز بلند رہا ہے۔ امن امان کی مخدوش صورتحال پر واحد جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، جنہوں نے 12 دن کے طویل عرصے پر مشتمل سندھ امن مارچ کیا اور پورے صوبہ سندھ سے ہوتے ہوئے کراچی میں ملین مارچ کر کے سندھ کے امن کے لیے آواز اٹھائی۔ وزیر اعظم کے سامنے جمعیت علماء اسلام نے کچے کے اندر جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ کیا۔ آج کا اجلاس جہاں دریائے سندھ پر بننے والے نئے کینالوں کو ایک مرتبہ پھر مسترد کرتا ہے، وہی جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ بجائے انفرادی طور پر جد و جہد کرنے کے سندھ کے قومی، سیاسی، قوم پرست اور مذہبی اور اسٹوڈنٹ اور واپاری اور شہری تنظیموں کو مل کر جد و جہد کرنا ہوگی، ورنہ یہ کینال اگر بن گئے تو صوبہ سندھ بنجر ہو جائے گا اور صوبہ سندھ پانی کے بوند بوند کے لیے ترسے گا۔ آج بھی 2.5 ماہ لیٹ پانی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے مل رہا ہے۔ آج بھی کراچی کے 2.5 کروڑ سے زائد لوگ پانی کے قطرے قطرے کے لیے پریشان ہیں۔ آج بھی آدھے سے زیادہ سندھ کے اندر زمین سے آنے والا پانی زہر آلود بن چکا ہے۔ لاکھوں لوگوں کو بیماریاں اور اموات کا سبب زہر آلود پانی پینا ہے، اور اس کے بعد جب دریائے سندھ کا پانی چرایا جائے گا تو سندھ مزید بنجر بنے گا۔ اور امن امان کی صورتحال اتنی مخدوش ہے کہ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن میں مغرب کی نماز کے بعد لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ قومی شاہراہیں ویران ہیں۔ حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ اور کراچی ڈویژن میں اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے۔ جمعیت علماء اسلام مقامی سرداران اور سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے عوام کے نام نہاد جعلی مینڈیٹ رکھنے والے نمائندوں کو اس میں ملوث سمجھتی ہے، اور جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ آج بھی کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی پکے کے ڈاکو کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام آج بھی سمجھتی ہے کہ سندھ حکومت امن امان قائم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، ڈی جی رینجرز سندھ کے عوام کو بتائیں کہ 1 سال سے جس آپریشن پر اربوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، اس آپریشن کا آج تک نتیجہ کیوں نہیں نکلا۔ دریائے سندھ پر بننے والے کینالوں کے خلاف اور امن امان کی مخدوش صورتحال کے خلاف جمعیت علماء اسلام 20 فروری کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں تحصیل کے پریس کلبوں اور ٹاؤنز کے پریس کلبوں کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے 25 فروری کو ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ضلعی پریس کلبوں کے سامنے
دریائے سندھ پر بننے والے کینالوں کے خلاف اور امن امان کی مخدوش صورتحال پر بھرپور احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 20 فروری کو تحصیل اور ٹاؤنز ہیڈ کوارٹرز میں، 25 فروری کو ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس شورا نے فیصلہ کیا ہے کہ مئی کے مہینے میں، چونکہ رمضان آ رہا ہے اور احترام رمضان کی وجہ سے ایک مہینہ سیاسی سرگرمیاں معطل رہیں گی، لہٰذا اپریل میں ہم تیاری کریں گے۔ مئی میں گھوٹکی سے لے کر کراچی تک سندھ عوامی مارچ منعقد کیا جائے گا۔ جس طرح سندھ امن مارچ منعقد کیا گیا تھا، سندھ عوامی مارچ منعقد کیا جائے گا، جس میں جعلی مینڈیٹ کے خلاف بھی آواز بلند کی جائے گی، امن امان کے بارے میں بھی آواز بلند کی جائے گی، کچے اور پکے کے ڈاکو کے خلاف بھی آواز بلند کی جائے گی، جس میں صحت اور تعلیم اور بجلی اور گیس پر بھی آواز بلند کی جائے گی، جس میں خاص طور پر دریا پر بننے والے کینالوں کے خلاف عوامی جاگرتا مہم پورے صوبہ سندھ میں چلائی جائے گی، اور اس کا آخری جلسہ ملین مارچ کی شکل میں کراچی میں مئی میں منعقد ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنوری 2026 کے آخری ہفتے میں یا فروری 2026 کے پہلے ہفتے میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ ایک بڑا اجتماع منعقد کرے گی، جس میں 10 لاکھ سے زائد کارکنان شرکت کریں گے، جس میں عوامی مسائل پر سندھ کے عوام اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، جس میں ہم پورے دنیا سے مندوبین کو دعوت دیں گے، اور اس میں ہم کعبۃ اللہ کے امام اور مسجد نبوی کے امام کو بھی شرکت کی دعوت دیں گے۔ ایک 7 سالہ کے ایک ملین مارچ کے نام سے 3 روز کا 10 لاکھ سے بڑا اجتماع، جو سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا